شعرائے آفاق جادوگر ہیری پوٹر کے کارناموں کی پہلی کتاب کا ترجمہ۔ ہیری پوٹر اور پارس پتھر کا راز۔ مصنفہ جے کے رولنگ۔ مترجم معظم جاوید بخاری۔ پہلا باب، لڑکا جو بچ گیا۔ پریوٹ اسٹریٹ کے مکان نمبر 4 میں رہنے والے مسٹر اور مسز ڈریسلی بڑے فخر سے کہا کرتے تھے، ہم تو پوری طرح کے مثالی لوگ ہیں۔ کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ان کا کسی قسم کے پراسرار یا سنسنی خیز حالات سے پالا پڑ سکتا تھا۔ شاید اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ لوگ اس قسم کی بے تکی باتوں سے ہمیشہ اپنا دامن بچائے رکھتے تھے۔ مسٹر ڈریسلی گرنگز نامی کمپنی کے سربراہ تھے جو کھدائی کا کام کرتی تھی۔ وہ خاصے موٹے اور قوی الحفظہ شخص تھے۔ ان کی گردن تو جیسے تھی ہی نہیں، حالانکہ ان کی مونچھیں بہت بڑی اور گھنی تھیں، جبکہ مسٹر ڈریسلی کے مقابلے میں مسز ڈریسلی سنہرے بالوں والی دبلی پتلی خاتون تھیں، اور ان کی سراہی دار گردن معمول سے قریباً دگنی لمبی دکھائی دیتی تھی۔ اتفاق کی بات کہہ سکتے ہیں کہ یہ لمبی سراہی دار گردن ان کے لیے بڑی کام کی چیز تھی، کیونکہ وہ اکثر اپنے باغیچے کی باڑ کے دوسری طرف تانک جھانک کرنے اور پڑوسیوں کے ٹو رہنے میں اپنا بیشتر وقت برباد کیا کرتی تھی۔ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا جس کا نام ڈڈلی تھا۔ مسٹر اور مسز ڈریسلی کا یہ حتمی فیصلہ تھا کہ ڈڈلی سے پیارا، عمدہ اور ہونہار بچہ پوری دنیا میں کہیں پیدا نہیں ہو سکتا۔ ان کے پاس وہ سب کچھ تھا جس کی وہ خواہش رکھتے تھے، لیکن ان کی زندگی میں ایک گہرا راز چھپا ہوا تھا جو انہیں ہمیشہ خوفزدہ کیے رکھتا تھا۔ انہیں ہر وقت یہ خوف ستاتا رہتا تھا کہ کہیں لوگوں پر یہ راز منکشف نہ ہو جائے۔ وہ اس بات کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ اگر کسی کو پوٹر گھرانے کے ساتھ ان کی رشتہ داری کی بھنک پڑ گئی تو پھر کیا ہوگا۔ مسز پوٹر مسز ڈریسلی کی سگی بہن تھیں، لیکن وہ کئی سالوں سے ایک دوسرے سے نہیں ملی تھیں۔ سچی بات تو یہ تھی کہ مسز ڈریسلی سب کو ہمیشہ یہی بتاتی تھیں کہ ان کی کوئی بہن ہے ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی بہن اور اس کا نکما شوہر ہر لحاظ سے ان سے الگ تھلگ تھے، جتنا الگ تھلگ ہونا ممکن تھا۔ یہ سوچ کر ہی مسٹر اور مسز ڈریسلی کے ہوش اڑ جاتے تھے کہ اگر مسٹر اور مسز پورٹل کبھی بھولے سے ان کے گھر میں آ گئے تو ان کے پڑوسی کیا سوچیں گے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا ایک چھوٹا سا بیٹا بھی ہے، لیکن انہوں نے اسے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس بچے کو بھی ایک بڑی وجہ کہا جا سکتا تھا جس کے باعث وہ ہمیشہ پوٹر گھرانے سے دور رہتے تھے۔ شاید وہ اس بچے کے اثرات سے اپنے ہونہار ڈڈلی کو محفوظ رکھنا چاہتے تھے۔ ان کی پوری کوشش تھی کہ ان کا ہونہار بیٹا کبھی بھی اس قسم کے بچوں سے میل جول نہ رکھے۔ ہماری کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب مسٹر اور مسز ڈریسلی اس بوجھل اور اداس منگل کے دن سو کر بیدار ہوئے تھے۔ بادلوں سے بھرے ہوئے آسمان کو دیکھ کر کوئی بھی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ پورا ملک عجیب و غریب قسم کے بھیانک حادثات کی لپیٹ میں آنے والا ہے۔ مسٹر ڈریسلی نے گنگناتے ہوئے دفتر جانے کی تیاری شروع کر دی اور الماری میں سے سب سے بیزار کن ٹائی نکالی۔ مسز ڈریسلی چہکتے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ غلغلہ مچاتے ہوئے ننھے ڈڈلی کو اونچی کرسی میں بٹھانے کی کوشش میں اس کے ساتھ زوردار قسم کی کشتی بھی کرتی ہوئی دکھائی دے رہی تھیں۔ ان میں سے کسی کو بھی یہ دل دہلا دینے والا منظر نہیں دکھائی دیا کہ ایک بڑا سا الو اپنے پروں کو زور سے پھڑپھڑاتا ہوا ان کے سامنے والی کھڑکی کے آگے سے گزر گیا تھا۔ ٹھیک 8:30 بجے مسٹر ڈریسلی نے اپنے دفتری بریف کیس اٹھایا، بے ڈنگی سی مسکراہٹ سے اپنی بیوی کو الوداع کہا اور جھک کر اپنے پیارے ڈڈلی کا گال چومنے کی کوشش کی، مگر انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ڈڈلی نے اس وقت جھنجھلایا ہوا دکھائی دے رہا تھا اور اپنا ناشتہ بری طرح سے ادھر ادھر پٹک رہا تھا۔ شیطان کہیں کا! مسٹر ڈریسلی نے گھر سے نکلتے وقت لاڈ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ دروازہ کھول کر باہر نکلے اور اپنی کار میں بیٹھ گئے، پھر مکان نمبر 4 کی پورچ سے باہر نکل آئے۔ سڑک کے موڑ پر مسٹر ڈریسلی کو پہلے جیسی غیر معمولی چیز نے چونکا دیا۔ وہ ایک بلی تھی جو ایک بڑے اسٹریٹ بورڈ پر لگے ہوئے کالونی کے نقشے کو پڑھنے میں محو تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو مسٹر ڈریسلی سمجھ ہی نہ پائے کہ اس نے کیا دیکھا ہے۔ پھر انہوں نے سر جھٹکا اور دوبارہ اسی سمت میں دیکھا۔ ایک بھوری بلی پریوٹ اسٹریٹ کے موڑ پر کھڑی تھی، لیکن نقشہ کہیں نہیں دکھائی دے پایا۔ ان کے دماغ میں بھی کیسے انوکھے خیالات جنم لیتے رہتے ہیں۔ ممکن ہے تیز چمک کی وجہ سے ان کی نگاہوں کو دھوکا ہوا ہو۔ مسٹر ڈریسلی نے آنکھیں جھپکائیں اور بلی کو گھورا۔ بلی نے بھی پلٹ کر انہیں گھورنا شروع کر دیا۔ جب مسٹر ڈریسلی موڑ سے گھومے اور سڑک پر آگے بڑھے تو انہوں نے نہ چاہتے ہوئے بھی کار کے آئینے میں سے عقبی سمت نگاہ ڈالی۔ بلی اب بھی سائن بورڈ کو پڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی، جس پر بڑے بڑے حروف میں پرائیویٹ اسٹریٹ لکھا ہوا تھا۔ نہیں، وہ محض سائن بورڈ کو گھور رہی تھی۔ بلیاں نہ تو نقشہ دیکھ سکتی ہیں اور نہ ہی سائن بورڈ پڑھ سکتی تھیں۔ مسٹر ڈریسلی نے اپنے کندھے اچکائے اور بلی کو اپنے دماغ سے باہر نکال دیا۔ جب وہ شہر کی طرف بڑھے تو ان کے دماغ میں کوئی پریشانی باقی نہیں رہی تھی۔ ان کا ذہن کھدائی کے کام کے اس آرڈر کے بارے میں سوچنے میں مصروف تھا جو انہیں اس دن ملنے کی توقع تھی۔ شہر کے نزدیک پہنچنے پر انہوں نے کچھ ایسا عجیب منظر دیکھا کہ کھدائی والا معاملہ دماغ سے محو ہو کر رہ گیا اور ان کا چہرہ عجیب سے انداز میں بھنج گیا۔
ہر صبح کی طرح وہ آج بھی ٹریفک کے ہجوم میں پھنس چکے تھے۔ ان کا دھیان اس طرف مبذول ہوتا چلا گیا کہ آج لوگ خلاف معمول کچھ عجیب قسم کا لباس پہن کر گھوم پھر رہے ہیں۔ لمبے چوغوں میں ملبوس لوگ ہر طرف کثیر تعداد میں چلتے پھرتے دکھائی دے رہے تھے۔ خاص بات یہ تھی کہ مسٹر ڈرسلی ہمیشہ سے ہی عجیب اور بے ڈھنگے لباس پہننے والے لوگوں کو ناپسند کرتے تھے۔ آج کل کے جوان لڑکے لڑکیاں بھی کیسے کیسے اوٹ پٹانگ کپڑے پہنتے ہیں، یقیناً یہ کوئی حماقت بھرا نیا فیشن ہوگا، انہوں نے ناگواری سے سوچا۔ انہوں نے اپنی انگلیوں سے اسٹیئرنگ پر طبلہ بجانے کی کوشش کی۔ اسی وقت ان کی نگاہ قریب کھڑے کچھ عجیب لباس لوگوں کی گروہ پر جا پڑی۔ ان لوگوں کے چہروں پر تعجب و فکر مندی کے جذبات جھلک رہے تھے، اور وہ آپس میں سرگوشیوں کے انداز میں کانا پھوسی کر رہے تھے۔ مسٹر ڈرسلی کا پارا اس وقت تو آسمان سے باتیں کرنے لگا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ اس گروہ میں سے موجود 2 افراد تو کسی طرح سے بھی نوجوان نہیں دکھائی دے رہے تھے۔ ارے، اس آدمی کی عمر تو مجھ سے بھی زیادہ ہوگی، اور اسے ذرا شرم نہیں آتی؟ وہ اس شوخ سبز رنگ کا چوغا پہنے ہوئے ہے۔ اسے نوجوانوں کو عمدہ اخلاق سکھانے کی ضرورت ہونی چاہیے تھی۔ اس کی جرت کیسے ہوئی ایسا لباس پہننے کی؟ لیکن اسی وقت مسٹر ڈرسلی کے ذہن میں یہ خیال نمودار ہوا کہ یہ ممکن ہے اس لباس کا تعلق کسی احمقانہ اشتہاری کمپنی سے ہو جو لوگوں کی توجہ اپنے کسی بازاری مصنوع کی طرف مبذول کرانا چاہتی ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ لوگ کسی مہم کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ بہروپ اختیار کیے ہوئے ہوں۔ ہاں، یقیناً کچھ ایسی ہی بات ہوگی، مسٹر ڈرسلی نے خود کو تسلی دی۔ اسی لمحے ٹریفک رینگنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد وہ اپنی گاڑی دفتر کے پارکنگ لان میں کھڑے کرتے ہوئے دکھائی دیے۔ ان کا ذہن ایک بار پھر تمام باتوں سے ہٹ کر کھدائی کے کام میں الجھ چکا تھا۔ وہ اس آرڈر کے حصول کے لیے بے حد بے چین ہو رہے تھے۔ مسٹر ڈرسلی 9ویں منزل پر اپنے دفتر میں ہمیشہ کھڑکی کی طرف پیٹ کر کے بیٹھا کرتے تھے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو اس صبح انہیں کھدائی کے کام پر اپنا دھیان جمائے رکھنے میں بے حد دشواری کا سامنا ہوتا۔ وہ بھری دوپہر کو شہر کی فضا میں تیزی سے منڈلاتے ہوئے الوں کو نہیں دیکھ پائے تھے، لیکن نیچے سڑک پر کھڑے راہگیر ان الوں کو دیکھ کر حیران و پریشان تھے۔ جب ایک کے بعد ایک الو تیزی سے پھڑ پھڑاتے ہوئے ادھر ادھر اڑتے چلے گئے، کئی راہگیر ان کی طرف انگلیوں سے اشارہ کرتے رہے تھے، اور کچھ لوگ تو حیرت سے منہ پھاڑتے تکتے رہ گئے۔ ان میں سے زیادہ تر افراد نے تو رات میں بھی کبھی الو نہیں دیکھا تھا۔ بہرکیف مسٹر ڈرسلی کی صبح حسب معمول انداز میں گزر گئی، جس میں الوں کا دور دور تک نام و نشان نہ تھا۔ انہوں نے دفتر کے 5 ملازمین کی ڈانٹ ڈپٹ کی، کئی ضروری ٹیلی فون کیے، اور وہ فون پر بھی حسب عادت چیختے چلاتے رہے۔ دوپہر کے کھانے کے وقت تک وہ بہت خوشگوار دکھائی دے رہے تھے۔ کھانے کے بارے میں انہوں نے سوچا کہ وہ سامنے سڑک کی دوسری طرف واقع بیکری کی دکان سے اپنے لیے میٹھی ڈبل روٹی لے آئیں۔ اس طرح ہاتھ پیروں کو سیدھا کرنے کا موقع بھی مل جائے گا۔ وہ چوغوں میں ملبوس افراد کے بارے میں بالکل بھول چکے تھے، لیکن بیکری کی طرف جاتے ہوئے مسٹر ڈرسلی کو ایک بار پھر ناپسندیدہ لباس والے افراد دکھائی دیے۔ ان کے قریب سے گزرتے ہوئے مسٹر ڈرسلی نے شعلہ بار نگاہوں سے انہیں گھورا۔ نہ جانے کیوں ان لوگوں کو دوبارہ دیکھنے پر وہ کسی قدر پریشان ہو گئے تھے۔ یہ لوگ بھی تعجب و پریشانی میں مبتلا دکھائی دیے، جو آپس میں سرگوشیوں میں باتیں کرنے میں مصروف تھے۔ ان کے ہاتھوں میں چندہ مانگنے والے کشکول بھی دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ واپس لوٹتے وقت مسٹر ڈرسلی کے پلاسٹک کے تھیلے میں ایک بڑی میٹھی ڈبل روٹی دکھائی دے رہی تھی۔ جب مسٹر ڈرسلی ایک بار پھر ان لوگوں کے قریب پہنچے تو انہیں ان کی گفتگو کے کچھ ٹوٹے پھوٹے جملے سنائی دیے۔ پوٹر گھرانہ، ہاں صحیح ہے، میں نے بھی یہی سنا ہے۔ ہاں، ان کا بیٹا ہیری۔ مسٹر ڈرسلی کے پیروں کو جیسے لقوہ مار گیا تھا۔ خوف کے مارے ان کے ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے کانا پھوسی کرنے والوں کی طرف اس طرح دیکھا جیسے وہ ان سے کچھ دریافت کرنا چاہتے ہوں، مگر پھر انہوں نے اس میں اپنی بھلائی سمجھی کہ ایسا نہ ہی کیا جائے۔ انہوں نے ہڑبڑاہٹ میں سڑک کے پار دوڑ لگا دی اور دھڑدھڑاتے ہوئے اپنے دفتر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے دفتر پہنچتے ہی جو کام سب سے پہلے کیا وہ یہ تھا کہ انہوں نے کڑے الفاظ میں اپنی سیکرٹری کو حکم دیا کہ وہ کچھ دیر آرام کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ان کے آرام میں کسی قسم کا خلل نہ ڈالا جائے۔ ڈبل روٹی کا تھیلا ایک طرف ڈالتے ہوئے ٹیلی فون کی طرف جھپٹے اور ریسیور اٹھا کر اپنے گھر کے نمبر ملانے لگے۔ جو ہی نمبر ملانے کا کام تکمیل کو پہنچا تبھی ان کا ارادہ بدل گیا، اور پھر انہوں نے ہاتھ مار کر کریڈل دبا دیا۔ انہوں نے ریسیور دوبارہ نیچے رکھ دیا اور اپنے مونچھوں پہ ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ سوچ رہے تھے، نہیں، وہ بھی کتنی بڑی بیوقوفی کرنے جا رہے تھے۔ پوٹر نام کے تو بہت سے لوگ ہوتے ہیں۔ انہیں یقین تھا کہ پوٹر نام کے ایسے بھی کئی لوگ ہوں گے جن کے بیٹے کا نام ہیری ہوگا، اور اگر دیکھا جائے تو انہیں یہ بھی درست طور پر معلوم نہیں تھا کہ ان کے ننھے منھے بھانجے کا نام واقعی ہیری ہی تھا۔ انہوں نے اسے کبھی دیکھا تک نہ تھا۔ اس کا نام ہاروے یا ہیرلڈ بھی تو ہو سکتا تھا۔ مسز ڈرسلی کو پریشانی میں مبتلا کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ اپنی بہن کا نام سنتے ہی وہ ہمیشہ بے حد پریشان ہو جایا کرتی تھیں، اور اس میں مسز ڈرسلی کی بھی کیا غلطی تھی کہ اگر ان کی اپنی بہن ہی اسی طرح کی ہوتی؟ لیکن پھر بھی چوغا پہنے لوگ
اس دوپہر کھدائی کے کام پر توجہ مبذول کیے رکھنے میں انہیں خاصی دشواری کا سامنا ہوا۔ جب وہ 5 بجے دفتر کے کام نپٹا کر عمارت سے باہر نکلے تو فکر مندی میں ایسے ڈوبے تھے کہ گیٹ سے نکلتے ہوئے ایک شخص سے ٹکرا گئے۔ معاف کیجیے، مسٹر ڈریسلی ہڑبڑاہٹ کے عالم میں بولے، کیونکہ ان کے بھاری بھرکم جسم سے ٹکرانے کے بعد ایک ٹھگنا اور بدصورت آدمی قریباً زمین بوس ہو چکا تھا۔ کچھ سیکنڈ کے بعد مسٹر ڈریسلی کی توجہ اس طرف مبذول ہوئی کہ اس ٹھگنے شخص نے بھی ارغوانی رنگ کا چوغا پہن رکھا تھا۔ ٹکرانے اور زمین پر قریباً گر جانے کے باوجود بھی اس ٹھگنے شخص کے چہرے پر ناراضگی یا کسی قسم کی پریشانی کا کوئی تاثر نہیں دکھائی دے رہا تھا۔ خلاف معمول اس کے چہرے پر گہری مسکان تیر رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی۔ کوئی بات نہیں، آج مجھے کوئی بھی چیز پریشان نہیں کر سکتی۔ خوشیاں مناؤ، کیونکہ تم جانتے ہو کون آخرکار اب دفع ہو گیا ہے۔ آج کا دن اتنی خوشی کا ہے کہ تمہارے جیسے مگلز کو بھی جشن منانا چاہیے، اس نے اپنی چنچناتی سی کانپتی ہوئی آواز میں کہا، اور اس کی آواز اتنی عجیب تھی کہ آس پاس کے لوگ اسے گھورنے لگے۔ اس بدصورت ٹھگنے شخص نے اٹھ کر مسٹر ڈریسلی کے کمر میں ہاتھ ڈال کر انہیں گلے لگایا اور وہاں سے چل دیا۔ مسٹر ڈریسلی ہکا بکا کسی درخت کی مانند وہیں کھڑے رہ گئے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے ان کے پاؤں زمین سے چپک گئے ہوں۔ ایک اجنبی شخص نے نہ صرف انہیں گلے لگایا تھا بلکہ وہ انہیں مگلز بھی کہہ گیا تھا۔ اس لفظ کا چاہے جو بھی مطلب ہو، ان کے دماغ کی چولیں تک ہل گئی تھیں۔ وہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے اپنی کار کی طرف لپکے اور گھر کی طرف چل دیے۔ انہیں قوی امید تھی کہ یہ سب باتیں محض قیاسات کے علاوہ اور کچھ نہیں ہیں۔ یہ سچ تھا کہ اس قسم کی امید انہوں نے آج سے پہلے کبھی نہیں باندھی تھی، کیونکہ وہ تخیل کی اڑان کو سرے سے ہی پسند نہیں کرتے تھے۔ جب اپنے گھر کی پورچ کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے جو پہلی چیز دیکھی اسے دیکھ کر ان کا دماغ اور خراب ہو گیا۔ جس بھوری بلی کو انہوں نے صبح دیکھا تھا وہ اب ان کے باغیچے کی منڈیر پر بیٹھی ہوئی تھی۔ انہیں کامل یقین تھا یہ وہی بلی ہی تھی، کیونکہ اس کی آنکھوں کے چاروں طرف بھی اسی طرح کے نشان تھے۔ شش! مسٹر ڈریسلی نے غراتی ہوئی آواز میں ہنکارا بھرا۔ بلی ٹس سے مس نہ ہوئی۔ اس کے بجائے اس نے مسٹر ڈریسلی کی طرف گھور کر دیکھا۔ مسٹر ڈریسلی حیران رہ گئے۔ کیا یہ عام بلیوں جیسا انداز تھا؟ اپنے آپ کو سنبھالتے ہوئے داخلی دروازے کی طرف بڑھے اور گھر میں داخل ہو گئے۔ وہ پختہ عزم کیے ہوئے تھے کہ وہ پوٹر گھرانے کے بارے میں سنی ہوئی چمگوئیوں کا اپنی بیوی سے کسی قسم کا ذکر نہیں کریں گے۔ مسٹر ڈریسلی کا دن بے حد عمدہ اور خوشگوار گزرا تھا۔ انہوں نے رات کے کھانے پر اپنے شوہر کو بتایا کہ پڑوسن کے اپنی سگی بیٹی کے ساتھ کیا تنازعات چل رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ڈڈلی نے ایک نیا جملہ بولنا سیکھ لیا ہے۔ نہیں کروں گا۔ مسٹر ڈریسلی نے خود پر قابو رکھتے ہوئے اطمینان بخش انداز اختیار کرنے کی کوشش کی۔ جب ڈڈلی کو سلا دیا گیا تو وہ مطمئن انداز میں ڈرائنگ روم کی طرف بڑھے تاکہ وہ ٹیلی ویژن پر رات کا خبرنامہ سن سکیں۔ انہوں نے ٹی وی چلایا تو خبرنامہ جاری تھا۔ مسٹر ڈریسلی اطمینان سے بیٹھ کر خبریں سننے لگے۔ اور آخر میں ہر جگہ کے لوگ بتا رہے ہیں کہ اس ملک کے الوؤں کی حرکتیں آج بہت عجیب تھیں۔ حالانکہ الو عام طور پر رات کو ہی شکار کرتے ہیں اور دن کی روشنی میں شاید ہی کبھی دکھائی دیتے ہیں، لیکن آج سورج نکلنے کے بعد سے سینکڑوں الو ہر سمت میں اڑتے دکھائی دیے۔ ماہرین ابھی تک اس بات کا سراغ نہیں لگا پائے ہیں کہ اچانک الوؤں نے اپنی نیند کے اوقات کیوں کر بدل ڈالے ہیں۔ خبریں پڑھنے والے مسکراتے ہوئے کہا، بڑی عجیب بات ہے۔ اور اب موسم کے بارے میں آگہی کے لیے جیم میک گوفن، کیا آج رات کو بھی الوؤں کی بارش ہونے کی توقع کی جا سکتی ہے؟ ہیلو ٹیڈ، ماہر موسمیات نے کہا، میں اس کے بارے میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آج صرف الوؤں کی حرکات ہی عجیب نہیں رہیں۔ کینٹ، یارکشائر اور دنزئی کے کئی علاقوں سے مختلف افراد نے مجھے ٹیلی فون پر آگاہ کیا کہ میں نے کل جس بارش کی پیشگوئی کی تھی اس کے بجائے آج آسمان سے نوکیلے اور تیز نگاروں کی موسلا دھار بارش ہوتی رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جیسے آسمان پر موجود ستارے پھلجھڑیوں کی طرح ٹوٹ کر زمین پر گر رہے ہوں۔ شاید لوگ الائی بھڑکیلی رات کا جشن کچھ جلدی ہی منا رہے ہیں۔ یہ اگلے ہفتے منعقد ہونا ہے دوستوں، لیکن آج رات کو یقینی طور پر پانی ہی برسے گا۔ مسٹر ڈریسلی برف کی مانند اپنی کرسی پر جمے کے جمے رہ گئے تھے۔ پورے برطانیہ میں انگاروں کی بارش، دن کی روشنی میں الوؤں کی پرواز، ہر جگہ چوغے میں گھومتے ہوئے پراسرار لوگ، اور پوٹر گھرانے کے بارے میں سرگوشیاں۔ اسی لمحے مسز ڈریسلی چائے کے 2 کپ اٹھائے ڈرائنگ روم میں داخل ہوئیں۔ اب بتائے بنا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہیں اپنی بیوی کو کچھ تو بتانا ہی پڑے گا۔ انہوں نے گھبراتے ہوئے کھنکارا اور اپنا گلا صاف کیا۔ او پچونیا ڈیئر، حال میں تمہاری بہن کی کوئی خبر ملی ہے کیا؟ وہ بمشکل بول پائے۔ بالکل ویسا ہی ہوا جیسا کہ انہیں توقع تھی۔ مسز ڈریسلی کو نہ صرف حیرت کا جھٹکا لگا بلکہ ان کے چہرے پر ناگواری کا غصہ جھلکنے لگا۔ عام طور پر وہ لوگ جانتے تھے کہ مسز ڈریسلی کی کوئی بہن نہیں تھی۔ نہیں، مسز ڈریسلی تیکھی آواز میں غرائیں۔ کیوں؟ خبرنامے میں عجیب قسم کی خبریں سنائی جا رہی ہیں، مسز ڈریسلی نے دھیمی سی آواز میں کہا۔ الوؤں کی دن میں پرواز، انگاروں کی بارش، اور شہر میں آج بہت سے عجیب لبادوں میں ملبوس پراسرار قسم کے لوگ گھوم رہے تھے۔ تو مسز ڈریسلی نے تمتماتے ہوئے سوال کیا۔
تو میں نے سوچا شاید کہیں ہو نہ ہو اس کا تعلق ان لوگوں سے ان کی طرح کے لوگوں سے تو نہیں ہے؟ مسٹر ڈریسلی نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ ان کے چہرے پر پسینہ نمودار ہو گیا تھا۔ مسز ڈریسلی ہونٹ سکوڑ کر اپنی چائے کی چسکیاں لیتی رہیں۔ مسٹر ڈریسلی کو خیال آیا کہ کیا ان کی بیوی کو یہ بتانے کی ہمت تھی کہ انہوں نے پوٹر کا نام سنا ہے۔ بالآخر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ اس کے بجائے وہ جتنے پرسکون انداز میں کہہ سکتے تھے، انہوں نے کہا، ان کا بیٹا، اس کی عمر بھی اپنے ڈڈلی جتنی ہی ہوگی، ہے نا؟ میرے خیال سے اتنی ہی ہونی چاہیے، مسز ڈریسلی نے کڑکدار لہجے میں کہا۔ وہ ویسے اس کا نام کیا ہے؟ ہیرالڈ ہے نا؟ مسٹر ڈریسلی نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ہیری؟ میرے خیال میں یہ بہت ہی گھٹیا اور سڑک چھاپ قسم کا نام ہے۔ اور نہیں تو کیا، مسٹر ڈریسلی جلدی سے بولے۔ ان کا دل بری طرح ڈوبا جا رہا تھا۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ جب وہ لوگ سونے کے لیے بالائی منظر پر چلے گئے تو اس کے بعد مسٹر ڈریسلی اس موضوع پر ایک لفظ بھی نہیں بول پائے۔ جب مسز ڈریسلی باتھ روم میں گئیں تو مسٹر ڈریسلی چپکے سے اٹھے اور بیڈ روم کی کھڑکی کے پاس پہنچے۔ انہوں نے کھڑکی میں جھانک کر سامنے والے باغیچے پر نگاہ ڈالی تو ان کا دل دھک سے رہ گیا۔ پراسرار بلی اب بھی وہیں موجود تھی۔ وہ پریوٹ اسٹریٹ کے موڑ پر نظریں گاڑے ہوئے دکھائی دی۔ مسٹر ڈریسلی کو یوں لگا جیسے اسے کسی کی آمد کا انتظار تھا۔ کیا یہ ان کے دماغ کا وہم تھا یا پھر ان سب کا پوٹر گھرانوں سے کوئی تعلق جڑا ہوا تھا؟ اگر ایسا ہو اور اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ ان کی رشتہ داری ایسے لوگوں سے ہے تو بہر کیف یہ تو طے تھا کہ وہ یہ برداشت نہیں کر پائیں گے۔ مسٹر اور مسز ڈریسلی بستر پر لیٹ گئے۔ مسز ڈریسلی تو فوراً ہی نیند کے آغوش میں اتر گئی اور ان کے حلق سے سیٹی کسی آواز کے دھیمے دھیمے خراٹے برآمد ہونے لگے۔ لیکن مسٹر ڈریسلی دیر تک جاگتے رہے اور دل ہی دل میں دن بھر کے واقعات پر غور کرتے رہے۔ سونے سے پہلے ان کے ذہن میں ڈھارس بندھانے والا آخری خیال یہی تھا کہ اگر پوٹر گھرانے کا ان عجیب واقعہ سے کوئی تعلق ہو بھی تو بھی ڈرنے والی کوئی بات نہیں تھی، کیونکہ وہ ان کے اور مسز ڈریسلی کے پاس بھلا کیوں کر آئیں گے؟ مسٹر اور مسز پوٹر بہت اچھی طرح سے جانتے تھے کہ ان کے اور ان جیسے لوگوں کے بارے میں پیتونیا اور وہ کیسے خیالات رکھتے تھے۔ مسٹر ڈریسلی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اور پیتونیا کسی ایسی چیز میں کس طرح الجھ سکتے تھے جو اس وقت ہو رہی ہوگی۔ انہوں نے گہری جمائی لی اور کروٹ بدل لی۔ اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو سکتا تھا۔ ان کا اندازہ کتنا غلط تھا۔ مسٹر ڈریسلی بھلے ہی کچی نیند میں سو گئے تھے، مگر باہر منڈیر پر بیٹھی بلی کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ وہ اب بھی کسی پتلے کی طرح ساکت بیٹھے ہوئے، پلکیں جھپکائے پریوٹ اسٹریٹ کے دور والے موڑ پر نظریں گاڑے بیٹھے ہوئی تھی۔ جب بغل والی سڑک پر ایک کار کا دروازہ دھڑاک کسی آواز کے ساتھ بند ہوا تو بھی وہ نہیں ہلی، نہ ہی تب جب دو الو اس کے سر کے اوپر سے اڑتے ہوئے ایک طرف چلے گئے۔ آدھی رات بیت جانے کے بعد ہی وہ بلی اپنی جگہ سے متحرک ہوئی تھی۔ دراصل بلی جس موڑ پر نظریں گاڑے کھڑی تھی وہاں ایک آدمی ظاہر ہوا تھا۔ وہ اتنا اچانک اور چپکے سے وہاں آیا تھا کہ دیکھنے والے کو یہی لگتا جیسے وہ زمین کے اندر سے باہر نکلا ہو یا پھر ہوا کے جھونکے کے ساتھ نمودار ہو گیا ہو۔ بلی کی دم پھڑکنے لگی اور اس کی آنکھیں عجیب سے انداز میں سکڑ گئیں۔ اس طرح کا آدمی پریوٹ اسٹریٹ میں پہلے کبھی نہیں دکھائی دیا تھا۔ وہ لمبا، دبلا اور بے حد ضعیف العمر تھا۔ اس کی عمر کا اندازہ اس کے دراز بالوں اور داڑھی کی سفیدی سے لگایا جا سکتا تھا، جو دونوں ہی اتنے لمبے تھے کہ انہیں اپنی بیلٹ کے نیچے ٹھونسا جا سکتا تھا۔ وہ ایک لمبی چادر اوڑھے ہوئے تھا۔ اس کا ارغوانی چوغا زمین پر گھسٹ رہا تھا اور اس نے اونچی ایڑی کے بکل والے جوتے پہن رکھے تھے۔ آدھے چاند کی مانند دکھائی دینے والے شیشوں کی نفیس اور شفاف اینک اس کے چہرے پر لگی ہوئی تھی، جس کے پیچھے اس کی نیلی آنکھیں بالکل صاف اور بے حد چمکدار دکھائی دے رہی تھیں۔ اس کی ناک بہت لمبی اور خمدار تھی، جیسے اسے کم از کم 2 بار توڑ کر جوڑا گیا ہو۔ اس آدمی کا نام تھا ایلبس ڈمبلڈور۔ ایلبس ڈمبلڈور کو شاید اس بات کا احساس نہیں تھا کہ وہ ابھی ابھی ایک ایسی سڑک پر آ گئے تھے جہاں ان کے نام سے لے کر ان کے جوتوں تک کسی بھی چیز کو پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ وہ اپنے چوغے میں ہاتھ ڈال کر ٹٹول رہے تھے جیسے کچھ ڈھونڈ رہے ہوں، لیکن اس بات کا احساس ہو گیا کہ کوئی انہیں دیکھ رہا تھا۔ پھر انہوں نے اچانک بلی کی طرف دیکھ لیا جو سڑک کے دوسرے کنارے سے اب بھی انہیں بری طرح گھور رہی تھی۔ نہ جانے کیوں بلی کو دیکھ کر انہیں خوشی ہوئی۔ وہ دھیمے سے انداز میں مسکرائے اور سرگوشی نما لہجے میں بڑبڑائے، مجھے معلوم ہونا چاہیے تھا۔ وہ جس چیز کو تلاش کر رہے تھے وہ انہیں اندر والی جیب میں مل گئی۔ یہ چاندی کے سگریٹ لائٹر کی طرح دکھائی دے رہا تھا۔ انہوں نے اسے کھولا اور ہوا میں لہراتے ہوئے دبایا۔ کلک کی ہلکی سی آواز گونجی۔ سڑک کے موڑ پر پہلا روشنی کرنے والا لیمپ کا بلب ایک ہلکے سے جھماکے سے بجھ گیا۔ انہوں نے ایک بار پھر اسے کلک کیا اور پھر اس سے اگلے لیمپ کا بلب بھی تاریک ہو گیا۔ انہوں نے بلب بجھانے والے اس آلے کو 12 مرتبہ کلک کیا اور پھر پوری سڑک گہری تاریکی میں ڈوب گئی۔ البتہ دوسرے کنارے پر 2 بلب ابھی بھی جل رہے تھے، مگر ان کی روشنی پوری سڑک کے لیے ناکافی تھی۔
تاریکی میں البس ڈمبلڈور کسی حیولے کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اس گہری تاریکی میں دو ننھی ننھی روشنیاں جلتی ہوئی دکھائی دیں جو اس بھوری بلی کی آنکھیں تھیں۔ وہ بدستور ان کی طرف دیکھی جا رہی تھی۔ اگر کوئی اس وقت اپنی کھڑکی سے باہر جھانکتا، چاہے چمکدار آنکھوں والی مسز ڈسلی ہی کیوں نہ ہوتی، تو بھی وہ یہ نہیں دیکھ سکتی تھی کہ نیچے فٹ پاتھ پر کیا ہو رہا تھا۔ ڈمبلڈور نے بتی بجھانے والے آلے کو واپس اپنے چوکے میں ڈال لیا اور سڑک پر مکان نمبر 4 کی طرف بڑھ گئے، جہاں وہ بلی کے پہلو میں فٹ پاتھ پر ہی بیٹھ گئے۔ انہوں نے اس کی طرف نہیں دیکھا، لیکن ایک پل بعد انہوں نے بلی کو مخاطب کیا، پروفیسر میک گوناگل، آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ بلی کی طرف دیکھ کر دھیما سا مسکرائے، لیکن بھوری بلی غائب ہو چکی تھی۔ بلی کے بجائے وہ اب ایک گمبھیر سی دکھائی دینے والی صورت کی مالک خاتون کی طرف مسکرا رہے تھے، جو اسی طرز کا چوکور چشمہ پہنے ہوئے تھیں جس طرح کے نشان بلی کی آنکھوں کے چاروں طرف دکھائی دیتے تھے۔ وہ بھی ایک چوغا پہنے ہوئی تھیں جو گہرے سبز رنگ کا تھا۔ ان کے بال جوڑے میں کس کر بندھے ہوئے تھے۔ صاف نظر آ رہا تھا کہ وہ خاصی پریشان تھیں۔ آپ کو اس تاریکی میں یہ اندازہ کیسے ہوا کہ وہ بلی میں ہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ ڈیئر پروفیسر، میں نے آج تک کسی بلی کو اتنا تن کر بیٹھے ہوئے نہیں دیکھا۔ اگر آپ کو دن بھر اینٹ کی منڈیر پر بیٹھنے کا اتفاق ہوتا تو یقیناً آپ بھی ایسے ہی تن کر بیٹھتے، پروفیسر میک گوناگل نے منہ بنا کر کہا۔ دن بھر؟ جبکہ آپ بھی جشن منا سکتی تھیں۔ یہاں آتے وقت میں راستے میں درجن بھر دعوتوں اور ضیافتوں کے پاس سے ہوتا ہوا آ رہا ہوں۔ پروفیسر میک گوناگل غصے سے گرائیں۔ ارے ہاں ہاں، سب کے سب جشن منا رہے ہیں۔ ویسے عقل مندی اسی میں ہوتی جب سب تھوڑے محتاط رہتے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ حد ہو گئی ہے۔ یہاں تک کہ مگلز بھی جان چکے ہیں کہ کوئی عجیب واقعہ رونما ہوا ہے۔ ان کے خبرناموں میں طرح طرح کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ان کا چہرہ لاشعوری انداز میں مسٹر ڈسلی کے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے ڈرائنگ روم کی کھڑکی کی طرف گھومتا چلا گیا۔ میں نے خبرنامہ سنا تھا، الوؤں کی دن کے اوقات میں اڑان، شہاب ثاقب کی بارش۔ توبہ، یہ لوگ مکمل طور پر احمق نہیں ہیں کہ ایسی غیر متوقع چیزوں کا جائزہ نہ لے پاتے۔ انہیں معلوم ہونا ہی تھا۔ کینٹ میں شہاب ثاقب کی بارش میں پورے وثوق سے کہہ سکتی ہوں کہ ڈڈلس ڈگل کا ہی کام ہوگا۔ اس کے کوڑ دماغ میں تو رتی برابر عقل نہیں ہے۔ آپ انہیں کیوں کر الزام دے رہی ہیں؟ ڈمبلڈور نے نرمی سے کہا۔ 11 سال سے ہمارے پاس جشن منانے کی کوئی وجہ ہی باقی نہیں بچی تھی۔ میں یہ سب جانتی ہوں، پروفیسر میک گوناگل نے چڑھتے ہوئے کہا، لیکن اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ ہم لوگ بے وقوفی پر ہی اتر آئیں۔ لوگ سراسر لاپرواہی برتنے لگے۔ انہوں نے مگلز جیسے کپڑے تک نہیں پہنے ہیں، چوغے پہن کر بھری دوپہر میں سڑکوں پر گھوم رہے ہیں اور احمقانہ افواہیں پھیلا رہے ہیں۔ پھر انہوں نے ڈمبلڈور پر تیکھی ترچھی نگاہ ڈالی۔ ان کے چہرے پر پھیلے ہوئے تاثرات سے صاف دکھائی دے رہا تھا کہ وہ یہ امید کیے ہوئے تھی کہ ڈمبلڈور اس بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیں گے، مگر ڈمبلڈور نے کوئی تبصرہ نہیں کیا اور خاموش بیٹھے رہے۔ تو انہوں نے خود ہی اپنی بات کو آگے بڑھایا۔ یہ کتنا شاندار ہوگا جس دن تم جانتے ہو کون آخرکار غائب ہو گیا، ٹھیک اسی دن مگلز کو ہمارے بارے میں پتہ چل جائے۔ مجھے لگتا ہے وہ سچ مچ جا چکا ہے نا ڈمبلڈور؟ حالات اور واقعات سے کچھ ایسا ہی دکھائی دیتا ہے، ڈمبلڈور نے دھیمے انداز میں کہا۔ ہمیں بہت سی چیزوں کے لیے اوپر والے کا احسان ماننا چاہیے۔ کیا آپ لیموں کا شربت لینا پسند کریں گی؟ کیا چیز؟ پروفیسر میک گوناگل چونک کر بولی۔ لیموں کا شربت یعنی سکنجبین، ایک طرح کا مگلز کا مشروب ہے جو مجھے بہت پسند ہے۔ نہیں شکریہ، پروفیسر میک گوناگل نے سرد مہری سے جواب دیا۔ ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ شاید یہ کہنا چاہتی تھی کہ بھلا یہ بھی کوئی وقت ہے لیموں کے شربت کا۔ پھر وہ سر جھٹک کر بولی، اگر تم جانتے ہو کون چلا بھی گیا ہو۔ ڈیئر پروفیسر، ڈمبلڈور نے بیچ میں سے ہی بات اچک لی، کم از کم آپ جیسی سمجھدار خاتون کو تو اس کا نام لینا چاہیے۔ یہ تم جانتے ہو کون کی گردان چھوڑیے۔ میں 11 سالوں سے لوگوں کو یہ سمجھانے کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں کہ اسے اس کے اصلی نام سے پکاریں، وولڈیمورٹ۔ نام سنتے ہی پروفیسر میک گوناگل 2 قدم پیچھے ہٹ گئیں، جیسے وہ نام نہ ہو کوئی کوڑا ہو۔ ڈمبلڈور اس کی حرکت سے بے پرواہ ہو کر اپنے چوکے میں لیمن کے شربت کا ٹن نکالنے میں مصروف ہو گئے۔ شاید اسی لیے وہ پروفیسر میک گوناگل کا چہرہ نہیں دیکھ پائے تھے۔ انہوں نے اپنی بات آگے بڑھائی، اگر ہم یہ کہتے رہیں تم جانتے ہو کون، تم جانتے ہو کون، تو سمجھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے کبھی ایسا نہیں لگا کہ وولڈیمورٹ کا نام لینے میں ڈرنے کی کوئی وجہ موجود ہو سکتی ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ نہیں ڈرتے، پروفیسر میک گوناگل نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ان کے انداز سے عیاں تھا کہ وہ کسی قدر ڈمبلڈور کی تعریف اور کسی قدر اپنی الجھن کا اظہار کر رہی تھیں۔ آپ کی بات بالکل الگ ہے، وہ سب جانتے ہیں، آپ ہی وہ اکیلے فرد ہیں جس سے تم جانتے ہو کون۔ او اچھا، وولڈیمورٹ ڈرتا تھا۔ آپ ضرورت سے زیادہ میری تعریف کر رہی ہیں پروفیسر۔ وولڈیمورٹ کے پاس ایسی کئی قوتیں موجود ہیں جو مجھ میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی، ڈمبلڈور نے اطمینان سے کہا۔
اسی لیے تو آپ باکمال اور عظیم کردار کے مالک سمجھے جاتے ہیں۔ آپ ان قوتوں کو پہچانتے ہوئے بھی انہیں حاصل کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور نہ ہی ان کا سہارا لینا چاہتے ہیں، حالانکہ آپ بآسانی ایسا کر سکتے ہیں۔ پروفیسر میک گونیگل نے ستائشی لہجے میں کہا، یہ میری انتہائی خوش قسمتی ہے کہ آج گہرا اندھیرا چھایا ہوا ہے اور میں تب سے اتنا کبھی نہیں شرمایا جب میڈم پومفری نے میرے نئے مفلر کی تعریف کی تھی۔ پروفیسر میک گونیگل نے گھور کر ان کی طرف دیکھا۔ الوں کی بات چھوڑیے، اس سے بھی کہیں زیادہ سرت رفتار افواہیں چاروں طرف گردش کر رہی ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کیوں غائب ہوا؟ آخر کس چیز نے اسے روک دیا؟ ایسا لگتا تھا جیسے پروفیسر میک گونیگل اس معاملے پر پہنچ گئی تھیں جس پر گفتگو کرنے کے لیے وہ سب سے زیادہ بے چین تھیں، وہ اصلی سبب جس کی وجہ سے وہ ٹھنڈی پتھریلی منڈیر پر دن بھر بیٹھ کر انتظار کرتی رہی تھیں، کیونکہ نہ تو بلی کے روپ میں اور نہ ہی انسانی روپ میں انہوں نے ڈمبل ڈور پر پہلی اتنی باریک بھی نگاہ ڈالی تھی جتنی کہ وہ اس وقت ڈال رہی تھی۔ یہ بات صاف تھی کہ چاہے لوگ کچھ بھی کہہ رہے ہوں، وہ ان کی بات پر تب تک یقین نہیں کرنے والی تھی جب تک ڈمبل ڈور خود نہ کہہ دیتے کہ یہ سب سچ ہے۔ لیکن ڈمبل ڈور اس وقت ایک اور لیموں کے شربت کے ٹن کو چھانٹ رہے تھے اور انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پروفیسر میک گونیگل نے کسی قدر زور دیتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وولڈیمورٹ کل رات گوڈرک ہالو میں پوٹر خاندان کی تلاش میں گیا تھا۔ افواہ یہ ہے کہ للی اور جیمز پوٹر وہ لوگ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ ڈمبل ڈور نے آہستگی سے سر جھکا دیا اور پروفیسر میک گونیگل کے منہ سے آہ نکل گئی۔ للی اور جیمز؟ مجھے یقین نہیں ہو رہا، میں اس پہ یقین نہیں کرنا چاہتی۔ او البس، ان کی آواز میں لرزش طاری ہو گئی۔ میں جانتا ہوں۔ ڈمبل ڈور آگے بڑھے اور انہوں نے پروفیسر میک گونیگل کا کندھا آہستگی سے تھپتھپایا۔ ان کی آواز بھی بھر آ گئی۔ یہی نہیں، پروفیسر میک گونیگل کی آواز تھرتھرا رہی تھی، لوگ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے بیٹے ہیری پوٹر کو بھی ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی مگر وہ اسے ہلاک نہیں کر پایا۔ وہ اس چھوٹے بچے کو ہلاک نہیں کر سکا۔ کوئی نہیں جانتا کہ کیوں یا کیسے، لیکن سب لوگ کہہ رہے ہیں چونکہ وولڈیمورٹ ہیری پوٹر کو ہلاک نہیں کر پایا تو اس کی سب قوتیں خود بخود فنا ہو گئیں اور وہ اسی لیے غائب ہو گیا ہے۔ ڈمبل ڈور نے اداسی کے عالم میں سر اس بات میں ہلایا۔ کیا یہ واقعی سچ ہے؟ پروفیسر میک گونیگل نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ جب اس نے اتنا کچھ کیا تھا، جب اس نے اتنے سارے لوگوں کو قتل کر ڈالا تھا، اس کے بعد بھی وہ ایک چھوٹے سے بچوں کو ہلاک نہیں کر پایا؟ شدید حیرت کی بات ہے۔ اسے روکنے والا کون تھا؟ لیکن برائے کرم یہ وضاحت تو کیجیے کہ ہیری بچ کیسے گیا؟ اس بارے میں تو ہم صرف قیاسات ہی کر سکتے ہیں، ڈمبل ڈور نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شاید ہم اس کا سبب کبھی بھی نہیں جان پائیں گے۔ پروفیسر میک گونیگل نے جالی دار رومال نکالا اور چشمے کے نیچے سے آنکھوں کے آنسو پونچھ ڈالے۔ ڈمبل ڈور نے گہری سانس اندر کھینچتے ہوئے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور ایک سنہری گھڑی باہر نکالی۔ گھڑی کے چمکتے ہوئے ڈائل پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے فکر مندی سے بھونیں سکیڑیں۔ وہ گھڑی بہت منفرد دکھائی دیتی تھی کیونکہ اس میں 12 ہاتھ بنے ہوئے تھے مگر کوئی ہندسہ موجود نہ تھا۔ سوئیوں کے بجائے اس کے کناروں پر چھوٹے چھوٹے سیارے مداروں میں گھومتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ بہرحال اس سے ڈمبل ڈور کو کچھ سمجھ میں آیا ہی ہوگا کیونکہ انہوں نے اسے واپس اپنی جیب میں ڈال دیا تھا۔ ہیگرڈ کو دیر ہو گئی ہے، ویسے میرا اندازہ ہے کہ اسی نے آپ کو باخبر کیا ہوگا کہ میں یہاں آنے والا ہوں، ڈمبل ڈور نے مسکرا کر کہا۔ ہاں، پروفیسر میک گونیگل نے جواب دیا، اور جہاں تک میرا خیال ہے کہ آپ مجھے یہ بتانا ضروری نہیں سمجھیں گے کہ آپ کہیں اور جانے کے بجائے یہاں کیوں کر آئے ہیں۔ میں یہاں ہیری کو اس کے انکل اور آنٹی کے پاس چھوڑنے آیا ہوں۔ اب اس کے خاندان کے نام پر صرف یہی لوگ باقی بچے ہیں، ڈمبل ڈور نے آہستگی سے کہا۔ کہیں آپ یہ تو نہیں کہنا چاہتے، آپ کا اشارہ ان لوگوں کی طرف تو نہیں ہے جو یہاں رہتے ہیں؟ پروفیسر میک گونیگل نے قریباً چیختے ہوئے انداز میں مکان نمبر 4 کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ جلدی سے منڈیر سے نیچے کود آئیں۔ ڈمبل ڈور، آپ ایسا نہیں کر سکتے، میں نے دن بھر ان لوگوں کا جائزہ لیا ہے، دنیا میں آپ کو ایسے 2 افراد نہیں مل سکتے جو ہم سے اتنے الگ ہوں، اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی ماں کو پوری سڑک پر لاتیں مارتا جا رہا تھا اور مٹھائی کھانے کی ضد کر رہا تھا۔ ہیری پوٹر یہاں آ کر رہے گا، یہ اس کے لیے سب سے اچھی جگہ ہے، ڈمبل ڈور نے کسی قدر سخت لہجے میں کہا۔ جب وہ تھوڑا بڑا ہو جائے گا تو اس کے انکل آنٹی اسے سب کچھ سمجھا دیں گے، میں نے ان کے لیے خط لکھ دیا ہے۔ خط؟ پروفیسر میک گونیگل نے مری ہوئی آواز میں دہرایا اور وہ ایک بار پھر منڈیر پر بیٹھ گئی۔ ڈمبل ڈور، کیا آپ کو واقعی بھروسہ ہے کہ آپ ان لوگوں کو ایک خط کے ذریعے سے وہ ساری باتیں سمجھا دیں گے؟ یہ لوگ اسے کبھی نہیں سمجھ پائیں گے، وہ بے حد مشہور ہوگا، چاروں طرف اس کے نام کا ڈنکا بچے گا۔ مجھے اس بات پر بھی قطعی حیرت نہیں ہوگی کہ مستقبل میں آج کا نام ہیری پوٹر ڈے کے روپ میں منایا جائے۔ ہیری کے بارے میں سینکڑوں کتابیں لکھی جائیں گی، ہماری دنیا کے ہر بچے کی زبان پر اس کا نام ہوگا۔ بالکل بجا کہا پروفیسر، اپنی چمکدار نیلی آنکھوں کو نصف چاند کے مانند فریم والے چشمے سے اٹھا کر مکان نمبر 4 کو بغور دیکھتے ہوئے کہا۔
یہ سب باتیں کسی بھی عام بچے کا دماغ خراب کرنے کے لیے کافی ہوں گی۔ وہ مشہور ہو جائے گا اس سے پہلے کہ وہ بولنا اور چلنا سیکھ پائے۔ اسے تو وہ سانحہ بھی یاد نہ ہوگا جس کے لیے وہ مشہور ہے۔ کیا آپ کو اس بات کی شدت کا اندازہ نہیں ہے کہ اگر وہ ان سب چیزوں سے دور رہ کر ہی بڑا ہوا تو زیادہ مناسب بات ہوگی، جب تک وہ اسے جھیلنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ ہو جائے؟ پروفیسر میک گوناگل نے کچھ کہنے کے لیے اپنا منہ کھولا، پھر ارادہ بدل کر اپنے خیالات کو دبا دیا۔ ہاں ہاں، شاید آپ درست کہہ رہے ہیں، مگر وہ بچہ یہاں آئے گا کیسے؟ پروفیسر میک گوناگل کی چپتی ہوئی نگاہیں ڈمبلڈور کے چوغے پر پڑیں، جیسے بچہ ان کے چوغے میں کہیں چھپا ہوا ہے۔ ہیگرڈ اسے لا رہا ہے، ڈمبلڈور نے مختصراً کہا۔ کیا؟ پروفیسر میک گوناگل چونک پڑی۔ کیا آپ کو یہ ٹھیک لگتا ہے کہ اتنے اہم اور غیر معمولی کام کے لیے ہیگرڈ پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ مجھے ہیگرڈ پر اپنی جان سے زیادہ بھروسہ ہے، ڈمبلڈور پر اعتماد لہجے میں بولے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہ دل کا برا ہے، پروفیسر میک گوناگل نے خود پر قابو رکھتے ہوئے کہا، لیکن آپ کو یہ تو تسلیم کرنا ہی پڑے گا کہ وہ تھوڑا لاپرواہ اور لاابالی فطرت کا مالک ہے۔ اس کی یہ عادت ہے کہ ایک ایسی آواز سنائی دے رہی ہے۔ ایک ہلکی گڑگڑاہٹ کی آواز نے ان کے چاروں طرف پھیلے سکوت کو توڑ دیا تھا۔ آواز دھیرے دھیرے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ انہوں نے سڑک پر اوپر سے نیچے کی طرف آتی ہوئی ہیڈ لائٹ کی روشنی کی تلاش کی، اور جب آواز بہت زیادہ تیز ہو گئی تو انہوں نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ اوپر آسمان میں ایک بھاری بھرکم موٹر سائیکل ہوا میں تیرتی ہوئی نیچے کی طرف آ رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے موٹر سائیکل سڑک پر ہوائی جہاز کی طرح اتر گئی اور سڑک پر رینگتی ہوئی بالکل ان کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ موٹر سائیکل بہت بڑی تھی، مگر یہ اس آدمی کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی جو اس پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ عام آدمی کی جسامت سے 2 گنا لمبا تھا اور کم از کم 5 گنا چوڑا دکھائی دیتا تھا۔ ایک دم جنگلی وحشی لگ رہا تھا، کیونکہ بکھرے ہوئے سیاہ بالوں اور پھیلی ہوئی داڑھی کی لمبی لٹوں نے زیادہ تر چہرے کو چھپا رکھا تھا۔ اس کے ہاتھ کوڑے دان کے ڈھکن جتنے بڑے تھے، اور چمڑے کے جوتوں میں سے اس کے پاؤں ڈولفن مچھلی کے بچے کی مانند دکھائی دے رہے تھے۔ اس قوی الحبشہ شخص کے چوڑے اور مضبوط بازوؤں میں کمبل کی ایک چھوٹی سی پوٹلی دبی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے موٹر سائیکل کا گھرگھراتا ہوا انجن بند کیا۔ ہیگرڈ، ڈمبلڈور نے سکون کی سانس لیتے ہوئے کہا، آخر کار تم آ ہی گئے، اور تمہیں یہ موٹر سائیکل کہاں سے مل گئی؟ ادھار لیے جناب پروفیسر ڈمبلڈور، ہیگرڈ نے محتاط انداز میں موٹر سائیکل سے اترتے ہوئے کہا۔ سیریس بلیک نے یہ مجھے ادھار دی ہے، اور میں اسے لے کر آیا ہوں جناب۔ کوئی مشکل تو نہیں ہوئی؟ نہیں جناب، گھر تو قریباً پوری طرح تباہ ہو چکا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ مگلز چاروں طرف جمع ہوتے میں اسے صحیح سلامت باہر نکال لایا۔ جب میں برسٹل کے اوپر اڑ رہا تھا تو اس کی آنکھ لگ گئی تھی، ہیگرڈ نے مسکرا کر مؤدب انداز میں بتایا۔ ڈمبلڈور اور پروفیسر میک گوناگل دونوں آگے بڑھے اور انہوں نے کمبل کے اوپر سے جھانکا۔ اندر ایک چھوٹا بچہ تھا جو گہری نیند میں سو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر سیاہ گھنے بالوں کے گچھوں کے نیچے ایک عجیب سے نشان کا زخم دکھائی دے رہا تھا، جیسے وہاں پر برف گری ہو۔ کیا یہیں پر؟ پروفیسر میک گوناگل نے سرخوشی کے انداز میں پوچھا۔ ہاں، ڈمبلڈور نے کہا، اس کے ماتھے پہ یہ نشان زندگی بھر رہے گا۔ کیا آپ اس بارے میں کچھ نہیں کر سکتے ڈمبلڈور؟ اگر میں کر بھی سکتا تو بھی نہیں کرتا۔ زخم کے نشان کئی بار بہت کام آتے ہیں۔ میرے اپنے بائیں گھٹنے کے اوپر ایک ایسا ہی نشان ہے جو لندن کے زمین دوز افراد کی بہترین علامت سمجھی جاتی ہے۔ خیر، اسے مجھے دے دو ہیگرڈ، اچھا رہے گا اگر ہم اس کام کو جلدی سے نپٹا لیں۔ ڈمبلڈور نے ہیری کو اپنی باہوں میں لیا اور ڈرسلی کے گھر کی طرف گھوم گئے۔ کیا میں اسے الوداع کہہ سکتا ہوں جناب پروفیسر ڈمبلڈور؟ ہیگرڈ نے پوچھا۔ اس نے اپنا بڑا دیو ہیکل بالوں سے بھرپور سر ہیری پر جھکایا اور اپنے لٹکتے بالوں کو چھوتے ہوئے اسے بڑے ہلکے سے چوم لیا۔ پھر اچانک ہیگرڈ کے منہ سے ایسی آواز نکلی جیسے کوئی گھائل کتا رو رہا ہو۔ شش! پروفیسر میک گوناگل دبی ہوئی آواز میں بولی، مگلز جاگ جائیں گے۔ معاف کیجیے، ہیگرڈ نے سسکتے ہوئے آہستگی سے کہا۔ اس نے ایک بڑا سا دھبے دار رومال نکالا اور اس میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ لیکن میں اسے برداشت نہیں کر پاؤں گا۔ للی اور جیمز مر گئے، اور بیچارے چھوٹے سے ہیری کو مگلز کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ ہاں ہاں، بڑے دکھ کی بات ہے، مگر اپنے آپ کو سنبھالو ہیگرڈ، ورنہ لوگ ہمیں دیکھ لیں گے، پروفیسر میک گوناگل نے کرخت لہجے میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ جب ڈمبلڈور باغیچے کی نچلی باڑ کو پھلانگ کر سامنے والے دروازے پر جا پہنچے تو پروفیسر میک گوناگل ہیگرڈ کے بازو کو ڈرتے ڈرتے تھپتھپا رہی تھیں۔ ڈمبلڈور نے ہیری کو دروازوں کی سیڑھی پر دھیرے سے لٹا دیا، اپنے چوکے سے ایک خط نکالا اور اسے ہیری کے کمبل کے اندر احتیاط سے ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ ان دونوں کے پاس واپس لوٹ آئے۔ پورے 1 منٹ تک وہ تینوں کھڑے رہے اور اس چھوٹی سی پوٹلی کو تعصب بھری نظروں سے تکتے رہے۔ ہیگرڈ کے کندھے ہل رہے تھے، پروفیسر میک گوناگل کی پلکیں سرعت کے ساتھ جھپکتی دکھائی دے رہی تھیں۔ پروفیسر ڈمبلڈور کی آنکھوں میں عام طور پر دکھائی دینے والی چمک اس وقت بالکل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ تو اب، ڈمبلڈور نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا، اب ہمارا کام ختم ہو چکا ہے، اب یہاں رکنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔
زیادہ بہتر ہوگا کہ ہم یہاں سے چل دیں اور جشن میں شامل ہو جائیں۔ ٹھیک ہے جناب، ہیگرڈ نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔ میں یہ موٹر سائیکل سیریس بلیک کو لوٹا دیتا ہوں۔ شب بخیر پروفیسر میکگونگل، جناب پروفیسر ڈمبلڈور۔ اپنے بہتے ہوئے آنسوؤں کو اپنی جیکٹ کی آستین سے پونچھتے ہوئے ہیگرڈ موٹر سائیکل پر سوار ہوا اور اپنے پاؤں مار کر اس کے انجن میں جان ڈال دی۔ پھر تیز گرج کے ساتھ وہ موٹر سائیکل ہوا میں اٹھی اور فضا میں اڑتی ہوئی رات کے اندھیروں میں کہیں گم ہو گئی۔ پروفیسر میکگونگل، مجھے پوری امید ہے کہ آپ سے جلد ہی ملاقات ہوگی، ڈمبلڈور نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ پروفیسر میکگونگل نے جواب میں اپنی ناک سکیڑ دی۔ ڈمبلڈور گھومے اور سڑک پر چل دیے۔ سڑک کے موڑ پر جا کر وہ رک گئے اور انہوں نے اپنی جیب سے چاندی کا سگریٹ لائٹر نما آلہ نکال لیا، جس کی مدد سے انہوں نے پوری سڑک کے بلب گل کر دیے تھے۔ انہوں نے ایک بار پھر دبایا اور کلک کی آواز کے ساتھ ہی روشنی کے 12 گولے سڑک کے لیمپوں کی طرف لپکے اور پریوٹ اسٹریٹ اچانک نارنجی روشنی میں نہا گئی۔ ڈمبلڈور دیکھ سکتے تھے کہ سڑک کے دوسرے سرے پر ایک بھوری بلی ایک طرف چلی جا رہی تھی۔ انہیں نمبر 4 کی سیڑھی پر رکھی ہوئی کمبل کی پوٹلی کی ہلکی سی جھلک دکھائی دے رہی تھی۔ ہمیشہ خوش رہنا ہیری، انہوں نے دھیمے انداز میں کہا۔ پھر وہ پلٹے اور چوکے کو ایک جھٹکا دیتے ہوئے وہاں سے غائب ہو گئے۔ ہلکی ہلکی ہوا پرائیویٹ اسٹریٹ کی صاف ستھری جھاڑیوں کو ہلا رہی تھی۔ سیاہ آسمان کے نیچے سب کچھ پرسکون اور ٹھیک ٹھاک تھا۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں آپ تعجب انگیز واقعات کی رونما ہونے کی توقع کر سکتے تھے۔ ہیری پوٹر نے سوتے سوتے اپنے کمبل کے اندر ہی کروٹ بدلی۔ اس کے ننھے سے ہاتھ نے پاس رکھے خط کو پکڑ لیا اور وہ سوتا رہا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ خاص تھا، وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ مشہور تھا، وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ کچھ گھنٹوں کے بعد مسز ڈسلی کی چیخ سن کر بیدار ہوگا جب وہ دودھ کی خالی بوتل رکھنے باہر کے لیے سامنے والا دروازہ کھولیں گی۔ وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اگلے کچھ ہفتوں تک اس کا خالہ زاد بھائی ڈڈلی اسے نوچے کھسوٹے گا اور ہر طرح سے اسے اذیت پہنچائے گا، اور وہ یہ تو جان ہی نہیں سکتا تھا کہ اس وقت پورے ملک میں چھپ چھپا کر ملنے والے خاص لوگ اپنے اپنے مشروب کے گلاس اٹھا کر دبی آواز میں کہہ رہے تھے، ہیری پوٹر کے نام، وہ لڑکا جو بچ گیا۔